بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم آن لائن کلاسز پڑھ رہے ہیں، اور ان آن لائن کلاسز میں اب تک ہم نے 9 لیکچر پڑھ لیے ہیں۔ یہ لیکچر نمبر 10 ہے، اور لیکچر نمبر 10 میں ہم سیکھیں گے کہ اردو میں تلخیص کس طرح کرتے ہیں، اور تلخیص نگاری کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، شروع کرتے ہیں۔ کسی عبارت، تحریر یا تقریر کی طوالت کو کم کر کے اسے 1/3 صورت میں پیش کرنے کو تلخیص نگاری کہا جاتا ہے۔ اب یہ تلخیص اور خلاصہ دونوں میں تھوڑا ہی فرق ہے۔ خلاصہ میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، تاہم فنی اعتبار سے دونوں میں واضح فرق ہے۔ مثلاً اصل عبارت میں واحد متکلم کا صیغہ یعنی لفظ میں ہو تو خلاصہ میں اسے واحد غائب کی صیغہ یعنی اس میں بدل دیا جاتا ہے، جبکہ تلخیص میں واحد متکلم کا صیغہ اسی طرح موجود رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سبق کا خلاصہ لکھتے ہیں اور اس میں واحد متکلم سے مراد میں، مجھے یا ہمیں، میں اگر خلاصے میں لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم اس سبق کا خلاصہ کرتے ہوئے اس میں تبدیل کر دیتے ہیں، جبکہ تلخیص میں واحد متکلم کا صیغہ اسی طرح موجود رہتا ہے، لیکن جب ہم تلخیص کریں گے تو اس میں کا لفظ ہی استعمال ہوگا۔ اسی طرح خلاصہ کا ایک تہائی سے مراد 1/3، ایک تہائی کڑے اصول کا پابند نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس تلخیص پرسرعت پر سے گزرنے کا عمل ہے، جس میں عبارت کے 1/3 سے زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں تلخیص کسی بے نام اقتباس کو عنوان فراہم کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تلخیص ایک مشکل کام ہے، اور تلخیص میں ہم کسی اقتباس کا 1/3 حصہ لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اقتباس 300 الفاظ پر مشتمل ہے تو ہم تقریباً 100 الفاظ میں اس کی تلخیص کرتے ہیں، اور 100 الفاظ میں اس کا مجموعی مفہوم واضح کرتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں تلخیص کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے۔ تلخیص آج کل کے مشینی دور کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اس فن سے آگاہی کے بعد انسان بڑے اقتباس کو آسانی سے مختصر کر کے پیش کر سکتا ہے۔ یوں علمی، ادبی، صحافتی اور دفتری زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ تلخیص نگاری سے غیر زبان کے علمی سرمایہ کو بھی تھوڑے وقت میں اپنی زبان میں منتقل کر کے ڈھیر سارے فوائد حاصل کیے جا سکتے۔ تو عزیز طلباء، اب ہم پڑھتے ہیں کہ تلخیص کے اصول کیا ہیں۔ اصول نمبر 1، تلخیص کے لیے سب سے پہلا مرحلہ مناسب عنوان تجویز کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو امتحان میں ایک اقتباس دے دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے اس کا مناسب عنوان تحریر کیجئے اور تلخیص کیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے اس کا عنوان تحریر کرنا ہے۔ عنوان اصل اقتباس کا ماحصل یعنی نچوڑ ہوتا ہے۔ اسے مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ طویل، بے وزن اور ڈھیلے ڈھالے عنوان سے گریز کرنا چاہیے۔ استفہامیہ یا سوالیہ انداز کا عنوان بھی مناسب نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ مناسب عنوان ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سائنس کے کرشمے، اردو زبان کی اہمیت، اس طرح کے 3 سے 4 الفاظ پر مشتمل جو ہے نا وہ عنوان ہو سکتا ہے۔ اصول نمبر 2، تلخیص اصل عبارت کے مقابلہ میں 1/3 ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی 1/3۔ اگر 300 الفاظ ہیں تو 100 الفاظ پر مشتمل ہم نے تلخیص کرنی ہے۔ اگر 150 الفاظ ہیں تو 50 الفاظ پر مشتمل تلخیص ہوگی۔ گویا اصل عبارت 30 جملوں پر مشتمل ہو تو اس کی تلخیص 10 جملوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح 150 الفاظ کی اقتباس کی تلخیص 50 الفاض میں ہونی چاہیے۔ اصول نمبر 3، تلخیص کرتے ہوئے اصل عبارت کے الفاظ پر کم سے کم انحصار کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں متعلقہ
اقتباس کو 3-4 بار غور سے پڑھ کر اہم نکات کو علیحدہ کر لینا چاہیے اور پھر انہی کی مدد سے تلخیص کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی 150 الفاظ کے اقتباس میں سے پہلے یا آخری 50 الفاظ چن لے اور ان کی تلخیص اور ان کو تلخیص سمجھنے لگے۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ نے تلخیص کرنی ہے تو تلخیص بنیادی طور پہ پورے اقتباس کا نچوڑ ہوتا ہے، پورے اقتباس کا مفہوم ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ پورا اقتباس غور سے پڑھیں گے اور اس کے اہم نکات علیحدہ کر لیں گے اور ان کی جملہ بندی درست کر کے 1/3 جو ہے نا اس کی تلخیص لکھ لیں گے۔ تلخیص کسی عبارت کے مجموعی مفہوم کی ہوتی ہے اور وہ بھی اپنے الفاظ میں، باصورت دیگر وہ تلخیص کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے تلخیص کرنی ہے تو اپنے الفاظوں میں کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو امتحان میں تلخیص کے لیے ایک پیراگراف دیا گیا ہے اور اس پیراگراف کا پہلے اور بعد والے حصے کو آپ نقل کر لیں اور آپ اسے تلخیص قرار دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تلخیص کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پوری عبارت کو پڑھیں اور پوری جو عبارت ہے اس کا مفہوم واضح کریں، پوری عبارت کا نچوڑ لکھیں، لیکن 1/3 ایک تہائی حصہ آپ نے اس جو ہے نا عبارت کا۔ اصول نمبر 4، اصل عبارت کی نسبت تلخیص کی زبان آسان اور عام فہم ہوتی ہے۔ تلخیص نگار کو مشکل الفاظ و تراکیب کو سادہ زبان میں بیان کرنا چاہیے۔ اس طرح مختلف صنائع بدائع، تشبیہات و استعارات اور تلمیحات کی بھی تلخیص میں گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر اصل عبارت میں اس نوع کی چیزیں موجود ہوں تو تلخیص میں انہیں کم سے کم جگہ دے کر مفہوم براہ راست انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو مراد یہ ہے کہ آپ جب تلخیص کریں گے تو اس میں اگر اصل عبارت میں، اصل اقتباس میں مشکل الفاظ ہیں، تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، تو ان کو آپ ختم کر دیں گے، ان کو نکال دیں گے اور سادہ زبان میں آپ اس کی تلخیص کریں گے۔ اصول نمبر 5، تلخیص میں جھول نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تلخیص میں اصل عبارت کے تسلسل کو قائم رکھا جائے۔ الفاظ کو اس طرح مربوط ہونا چاہیے کہ قاری آسانی سے بات کی تہہ تک پہنچ سکے۔ مراد یہ ہے کہ تلخیص کرتے ہوئے آپ کے جو جملے ہیں وہ درست ہونے چاہیے اور جو اقتباس ہے اس کی ترتیب کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی اقتباس میں جس موضوع پر بات کی گئی ہے اس موضوع کی ترتیب کو ہی آپ آگے پیچھے کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ترتیب آپ کی اسی طریقے سے ہوگی جیسے اصل اقتباس میں موجود ہے۔ اصول نمبر 6، تلخیص میں ہم معنی جملے اور مترادف الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایسے سادہ اور جامع الفاظ لائے جاتے ہیں جو قلیل ہو کر کثیر مفاہیم رکھتے ہوں۔ مراد یہ ہے کہ ہم معنی جو الفاظ ہیں وہ جو ہے نا حذف کر دینے، مطلب ختم کر دینے، اور سادہ الفاظ جو آپ نے استعمال کر۔ اصول نمبر 7، تلخیص میں اشعار کا استعمال ممنوع ہے۔ اگر اصل عبارت میں اشعار موجود ہو تو پھر بھی تلخیص کرتے ہوئے اشعار سے صرف نظر کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان اشعار کو خارج کر سکتے ہیں اور ان کا مفہوم لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اقتباس دیا گیا ہے اور اس میں اس کی تلخیص کرنی ہے، اس اقتباس میں اشعار لکھے ہوئے ہیں تو آپ اشعار کا مفہوم لکھ سکتے ہیں، اشعار نہیں لکھیں گے تلخیص کرتے ہوئے۔ تلخیص میں سوالی انداز برقرار نہیں رہتا، مطلب اگر اس میں سوالات پوچھے گئے ہیں تو آپ وہ انداز ختم کر دیں گے۔ اگر اصل عبارت میں مختلف سوالات اٹھائے گئے ہوں تو یوں تلخیص کرتے ہوئے یہ انداز ختم ہو جائے گا۔ تلخیص ہمیشہ بیانیہ انداز میں ہوتی ہے، مطلب سوالیہ انداز میں نہیں ہوتی۔ اصول نمبر 9، تلخیص میں مکالمہ کا سہارا بھی نہیں لیا جاتا۔ اصل عبارت کے مکالمے تلخیص میں آ کر بیانیہ شکل میں ڈھل جاتے ہیں۔ اصول نمبر 10، تلخیص میں تبصرہ کی گنجائش نہیں ہوتی، مطلب نہ تو آپ تلخیص میں اس عبارت کی تشریح کریں گے، نہ اس پر تبصرہ کریں گے، نہ اس پہ اپنی رائے دیں گے، بلکہ اسی اقتباس کے مفہوم کو آپ نے مختصر بیان کرنا ہے۔ تلخیص کرتے ہوئے ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر ہونا چاہیے۔ عبارت میں موجود حقائق سے اتفاق یا عدم اتفاق دونوں صورتوں میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اقتباس دیا گیا ہے تلخیص کے لیے تو وہ آپ کے مزاج اور کے خلاف ہے، آپ اس پر اتفاق نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں آپ اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ آپ تلخیص کرتے ہوئے اصل عبارت کے مفاہیم کو بیان کرنے کے پابند ہیں۔ اور اصول نمبر 11،
کوئی بھی تحریر لکھنے کے بعد ایک بار ضرور پڑھ لینی چاہیے، یوں کمی بیشی دور ہو جاتی ہے اور تحریر کا حسن نکھر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی عبارت کی تلخیص کی ہے تو آپ اس تلخیص کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ دور ہو۔ تو یہ تلخیص کس طرح کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ ہم نے اصول و ضوابط پڑھے ہیں۔ جب ہم امتحان میں پیپر حل کریں گے تو اس میں ہمیں یہ اصول و ضوابط تو صرف آپ کے لیے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ تلخیص کس طرح ہوتی ہے، لیکن آپ نے یہ اصول و ضوابط اور تلخیص کے معنی اور مفہوم امتحان میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف جو اقتباس دیے ہوں گے ان کی تلخیص کرنی ہے۔ تو اب یہ کچھ اقتباس ہیں جو حل شدہ ہیں، جن کی تلخیص کی گئی ہے، وہ پیش نظر۔ پہلا اقتباس ہے، اب دیکھیں یہ اقتباس اس طرح کا آپ کو امتحان میں آ سکتا ہے، اور آپ نے اس اقتباس کو پڑھنے کے بعد اس کا جو ہے نا وہ عنوان لکھنا ہے اور اس کے بعد تلخیص کرنی ہے۔ اقتباس کیا ہے دیکھیں، شاعری فنون لطیفہ کی ایک ایسی شاخ ہے جو فنی اسالیب اور حسن بیان کے علاوہ اپنی معنوی اثر آفرینی کی بدولت معاشرے میں از بس اہمیت رکھتی ہے۔ انسانی رابطے کی اس اہم ترین ادبی شکل کو محض جمالیاتی یا فنی نقطہ نظر سے دیکھنا اور اس کی معنوی گہرائی اور اثر آفرینی تک نہ جانا، یا پھر اسے فقط حظ یا مسرت کا ایک ذریعہ سمجھنا اور ادراک کے مؤثر وسیلے کو نظر انداز کر دینا، اس کے حقیقی منصب و مرتبے کو گرا دیتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، یہ اقتباس ہے جس کی ہم نے تلخیص کرنی ہے۔ آپ نے اس اقتباس کو غور سے پڑھنا ہے۔ غور سے پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے عنوان کا تعین کرنا ہے۔ اس اقتباس کا عنوان شاعری کی درست پہچان یہ ہوگا۔ اس کی تلخیص، شاعری میں حسن بیان کے ساتھ ساتھ معنوی اثر آفرینی بھی ضروری ہے۔ اسے لطف اندوزی کا ذریعہ سمجھ کر اس کی معنویت سے آنکھیں چرا لینا درست نہیں۔ شاعری کی معنوی گہرائی اور اثر آفرینی مؤثر وسیلے سے سمجھنا چاہیے، ورنہ اس کے حقیقی منصب و مرتبہ گر جاتا ہے۔ تو جب آپ یوں کہہ لیں حقیقی منصب و رتبہ گر جاتا ہے، تو یہ اس کی جو ہے نا تلخیص ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک اقتباس ہے، وہ آپ نے پڑھا اور اس کو 3-4 دفعہ آپ پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کے بعد اس کا عنوان کا تعین کریں گے، اس کے بعد اس کی تلخیص کریں گے۔ اس کے بعد ایک دیکھیے، بارش بڑی عجیب شے ہوتی ہے، یہ نشے کو فزوں تر کر دیتی ہے۔ آپ خوش ہوں تو بارش آپ کے خوشی کو سرخوشی میں بدل سکتی ہے، اور آپ غمگین ہوں تو یہی بارش کے قطرے آپ کے آنسو بن کر ساری دنیا بھگونے پر تل جاتے ہیں۔ غم گساری کی اس سے بڑی مثال شاید ہی دنیا میں کہیں ملے، تاہم ایسے ہمدم اور ایسے غم گسار صرف احساس رکھنے والوں کے ہی نصیب میں آتے ہیں۔ یوں تو سبھی لوگ کسی نہ کسی حد تک حساس ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنی خوشیوں اور غم کو سیلیبریٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں، مطلب منانا سیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے تو بھی کوئی بات نہیں، زندگی 2+2=4 کر کے بھی گزاری جا سکتی ہے۔ لو جی، یہ ہم نے اقتباس دیکھا، یہ اصل اقتباس ہے۔ اس کا ہم عنوان لکھیں گے، حساسیت روح حیات، یہ اس کا عنوان ہوگا۔ اس کی تلخیص کیا ہوگی؟ بارش حساس فرد کے مزاج کے سب موسموں کو اپنے دامن میں سمو لیتی ہے اور اسے بے خود و سرشار رکھتی ہے، مگر ہر کسی کے نصیب میں ایسے ہمدرد اور غمگسار نہیں ہوتے۔ سچ بات ہے کہ بے حس افراد سرشاری کی اس کیفیت سے کبھی لطف نہیں اٹھا سکتے۔ اس دنیا میں تمام لوگ حساس ہوتے ہیں، کچھ ظاہر ہو جاتے ہیں اور باقی باطن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ دوسرا اقتباس تھا جس کی ہم نے طالبات، یہ جو 3 پیراگراف میں نے 3 اقتباسات دیے ہیں جن کے عنوانات اور جن کی تلخیص میں نے کر دی ہے۔ آپ کو امتحان میں سوال آئے گا کہ درج ذیل اقتباس کی تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان بھی تحریر کیجیے۔ آپ نے اقتباس کو 3-4 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس کا عنوان نکالنا ہے، پھر اس کی تلخیص کرنی ہے۔ بعد مشق کے لیے غیر حل شدہ اقتباسات، یہ میں نے مشق کے لیے تاکہ آپ مشق کر سکیں، یہ غیر حل شدہ اقتباس اس میں شامل کیے ہیں۔ اس میں ایک اقتباس جو ہے نا تہذیب نون ہے، معیار زندگی کا کچھ ایسا
سحر ہمارے کانوں میں پھونکا ہے کہ اب ہر شخص اپنا اپنا معیار زندگی بلند سے بلند تر کرنے کی تگ و دو میں مصروف نظر آتا ہے۔ چنانچہ ہم میں سے ہر شخص سادگی کی روشن اپنانے اور سادہ زندگی اختیار کرنے کے بجائے آرام و آسائش کے قیمتی سے قیمتی سامان فراہم کرنے کی دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ کہیں قیمتی سے قیمتی ملبوسات کا مقابلہ ہے اور کہیں فیشن پرستی کی مسابقت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کہیں رہائش کے لیے جدید وضع کے عالی شان بنگلے بن رہے ہیں تو کہیں سواری کے لیے جدید سے جدید تر کاریں آ رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد سوائے نمائش کے اور کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ یہ اور دو تین پہ عزیز طلباء و طلبات، یہ تلخیص کا سوال آپ سابق کلاسوں میں پڑھ کر آئے ہیں۔ بالکل آسان سوال ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اپنی قدر و قیمت کے حوالے سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی شعبے میں ملازمت اختیار کرتے ہیں، آپ اپنا ادارہ بناتے ہیں یا کسی فرم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو وہاں تلخیص کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو تلخیص ہے یہ ہمیں عملی زندگی میں بھی سیکھنا ضروری ہے۔ امتحانی نقطہ نظر کو ایک طرف اگر ہم رکھتے ہیں تو ہماری عملی زندگی میں تلخیص کرنا ہمیں آنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میٹنگ ہوتی جس میں بہت ساری گفتگو کی ہوئی تو آپ ان باتوں کو مختصر کر کے، اگر آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ مختصراً بتائیں گے، پوری میٹنگ کو آپ نہیں بتا سکتے۔ اگر آپ کوئی لیکچر سنتے ہیں، جب وہی لیکچر آپ کسی اور کے سامنے بتائیں گے تو اس میں سے مختصر چند باتیں آپ وہاں بتائیں گے، اسی کو تلخیص کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے پہلے اصول و ضوابط دیکھ لیں گے کہ تلخیص لکھتے کس طرح ہیں، تلخیص بناتے کس طرح ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تلخیص کریں گے۔ آپ اپنے طور پہ اس کی مشق کر لیں۔ 3 اقتباسات کی میں نے تلخیص کر کے دے دی ہے، 3 اقتباس کی تلخیص آپ پر چھوڑ دی ہے۔ آپ یہ 6 اقتباس تیار کر لیں اور اس کے علاوہ بھی آپ مزید اپنی مشق کر لیں۔ تو امتحانی نقطہ نظر سے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، آپ کو سوال آئے گا کہ درج ذیل اقتباس کی تلخیص کیجئے اور مناسب عنوان بھی تحریر کیجئے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اس اقتباس کو غور سے پڑھیں گے، غور سے اس اقتباس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا مناسب عنوان تجویز کرنا ہے۔ عنوان آپ 1 سے 2 یا 2 سے 3 بھی لکھ سکتے ہیں، جو درست ہوگا اس کے نمبر دے دیے جائیں گے۔ اسی طرح تلخیص کی آپ مشق کر لیں اور مشق کرنے کے بعد آپ جو ہے نا وہ نیٹ اینڈ کلین جو ہے نا وہ تلخیص لکھ لیں تاکہ آپ کے نمبر اس میں پورے آئیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔